کہ 12 امام کون سے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں، اور 12 امام کے بارے میں تصور کیا ہے، اور حسنین صاحب نے اس پر یہ بھی کہا کہ ان کو امام کہنا کس سینس میں امام ہم کہتے ہیں، اور ان کو 12 امام کہنے کی وجہ کیا ہے۔ بنیادی طور پر جو لوگ 12 امام کو مانتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اثنا عشریہ کہتے ہیں، تو یقیناً وہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو امام کو معصوم سمجھتا ہے اور ان کی امامت کو اپوائنٹڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی قرار دیتا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام منصوص ہے، یعنی اللہ پاک کی بارگاہ سے یا شریعت کے مطہرہ کے اندر اس کے لیے نص آ گئی ہے اور وہ معصوم ہے اور وہ اپوائنٹڈ ہے بائی اللہ سبحانہ و تعالی. Even in the companions of Prophet sallallahu alaihi wasallam and in the followers of Prophet sallallahu alaihi wasallam, even later in Ummah, no one has the right to appoint any imam. Although it was appointed with the majority of opinions, or it was appointed by Islamic democracy law. ان کے نزدیک جمہوریت کا، شورائیت کا اس معنی میں کوئی معنی نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام جو ہے وہ بھی اپوائنٹڈ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ سے، اس کو کوئی دوسرا نہیں چنتا. پھر دوسرا ان کا نقطہ نظر اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام اور خلیفہ ایک ہی ہو سکتا ہے، جو امام ہوگا وہی خلیفہ ہوگا اور جو خلیفہ ہوگا وہ امام ہوگا. یہ بھی ان کا نقطہ نظر ہے. ہمارے نزدیک یہ دونوں نقطہ نظر باطل ہیں اور ہم اس کو نہیں مانتے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ منصوص اور اپوائنٹڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی از اونلی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور پرافٹ آف اینی ٹائم. ان سے پہلے کے جو زمانے کے انبیاء کرام آئے وہ انبیاء کرام بھی، اور ہمارے نبی محترم آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی اللہ کی بارگاہ سے اپوائنٹڈ ہوتا ہے، منصوص ہوتا ہے، معین و مقرر ہوتا ہے. اور غیر نبی کا طریقہ اسلامی شورائی طریقہ ہے، اسلامک ڈیموکریٹک وے. اچھا، اسلامک ڈیموکریٹک وے کیا ہے؟ وہ ہے کہ اسلامی جمہوریت کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ رائے دے رہے ہیں ان کی رائے کا وزن کیا ہے، اور وہ صاحب الرائے ہونے کے ساتھ ساتھ صائب الرائے بھی ہوں. صاحب الرائے کا مطلب ہوتا ہے دا مین آف اوپینین، یعنی جو بندہ کوئی بھی رائے دیتا ہے، اینی ون کین گیو ہز اوپینین، یہ ہے صاحب الرائے. جو بھی بندہ رائے دے گا وہ صاحب الرائے ہوگا. لیکن صائب الرائے حمزہ کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو صحیح رائے دینے کی اہلیت رکھتا ہو اور جس کی رائے ٹھیک ہو، اس کی مبنی بر ایویڈنسز ہو، تو اس کی رائے کو کہیں گے صائب الرائے، جو درست رائے دینے کی صلاحیت رہا کہ بنیادی کنسیپٹ میں فرق ہے کہ امام جو ہے وہ اپوائنٹی نہیں ہوتا اور اپوائنٹڈ نہیں ہوتا، اور امام اللہ کی بارگاہ سے ڈائریکٹ مقرر نہیں ہوتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ کی بارگاہ سے جو ڈائریکٹ مقرر، معین اور اپوائنٹڈ ہوتا ہے، اس ہستی کو ہم نبی کہتے ہیں. اور نبی وہ واحد ہستی ہے جس کو اللہ اپوائنٹ کرتا ہے اور جس کو اللہ تبارک و تعالی مقرر اور معین فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بغیر کوئی کسی کو نبی نہیں بنا سکتا، اور نہ ہی بذات خود کوئی نبی بن سکتا ہے. یہ ہمارا پہلا عقیدہ ہے. ان سے اختلاف اس میں یہ ہو گیا کہ وہ نبی کے ساتھ امام کو اور غیر نبی کو بھی شریک کرتے ہیں. ہم نبی کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے. نبی اپنے مقام نبوت میں، اہمیت نبوت میں، تقرر و تعین نبوت میں اور انتخاب نبوت میں لا شریک ہوتا ہے. نبی کا کوئی شریک نہیں ہوتا اس کے تمام امور کے اندر. وہ نبی کا ایک سٹیٹس ہے جو اللہ پاک اسے براہ راست عطا فرماتا ہے، اور وہ کائنات کے کسی اور فرد کا نصیب نہیں ہو سکتا. وہ صرف نبی کا ہی حصہ ہے، اور نبی کی ذات کوئی اللہ تبارک و تعالی اپنے انتخاب سے پوری کائنات میں ممتاز اور منفرد فرماتا ہے. چونکہ اللہ پاک براہ راست نبی کو اپوائنٹ کرتا ہے، لہٰذا نبی معصوم ہوتا ہے. نبی گناہ نہیں کرتا، اور نبی سے گناہ اور نافرمانی اور اسم و عدوان محال ہوتا ہے، یعنی ناممکن ہے، نبی سے نہیں ہوتا، اور نبی کرتا نہیں ہے گناہ. لہٰذا اور اس کی وجہ میں نے عرض کر دی، چونکہ اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے نبی کو،
اور اللہ کی مشیت کے مطابق نبی ہستی ہی وہ ہوتا ہے جو گناہ نہ کرتا ہو اور جس کی بارگاہ سے گناہ کا صدور نہ ہوتا ہو۔ اچھا، اب یہاں پر تو اختلاف واضح ہو گیا کہ ان کے نزدیک امام بھی اس کیٹیگری میں ہے، ہمارے نزدیک امام اس کیٹیگری میں نہیں ہے۔ دوسرا، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام کو جو امام نہ مانے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کو امام نہ ماننے والا کافر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام اللہ کی بارگاہ سے مقرر ہے ہی نہیں۔ اچھا، اب پہلی بات جو حسنین صاحب نے بھی کی اور بڑی پیاری بات کی، یہ ہماری ایک بہت بڑی دلیل ہے، اور یقیناً اس دلیل کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ امام اگر اپوائنٹڈ ہے تو نبی اللہ کی بارگاہ سے اپوائنٹڈ ہے، نبی کو اللہ اپوائنٹ کرتا ہے اس کے نام کے ساتھ، اور اس کا باقاعدہ قرآن مجید میں ذکر موجود ہے۔ انبیاء کرام جن کا نام نہیں لیا گیا ان کی بھی نبوت کا ذکر کئی مقامات پر کیا گیا، فضلنا بعضهم علی بعض کے تحت بھی کیا گیا، اور تلک الرسل کہہ کر بھی کیا گیا۔ صاف ظاہر ہے تلک الرسل کا صیغہ ایسا ہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ جمع کے صیغے کے ساتھ جب بات کی جاتی ہے تو وہ جمع 3 سے شروع ہو کے اوپر تک جاتی ہے۔ تو خیر، اس کے اندر رسل اعظام کا، انبیاء کرام کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور نبی کو مقرر کرنے کا ذکر بھی موجود ہے۔ امامت کا جو تصور ہے ان کے ہاں جو لوگ اپنے آپ کو اثنا عشریہ کہلواتے ہیں، یا صاف ظاہر ہے نام ہم بار بار نہیں لے سکتے، جو 12 اماموں کو 12 امام مانتے ہیں اور ان کے علاوہ کسی کو امام نہیں مانتے ہیں، تو ان کے لیے ہماری یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ قرآن مجید کے اندر اگر وہ اتنی اہم بات ہے اور منصوص من اللہ ہے تو قرآن پاک میں اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا، اور خلافت کو اور امامت کو اکٹھا ذکر کرنا وہ ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کی کسی آیت سے بھی اشارتاً بھی اور جتنے بھی تفسیر کے اور معنی کو اور قرآن مجید کے سمجھنے کے تقاضے اصول تفسیر کے ہیں، ان میں سے کسی اعتبار سے بھی عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، کسی اعتبار سے بھی امامت کا منصوص ہونا ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر امامت اتنی حتمی بات ہوتی، اتنی قطعی بات ہوتی، اور اللہ پاک کی بارگاہ سے معین من اللہ ہوتی، تو پھر اس کا ذکر قرآن مجید میں ہوتا۔ نمبر 2، وہ امامت کو اصول میں سے سمجھتے ہیں۔ اصول میں سے سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا انکار کرنے والا کر رہا تھا کہ امامت کا یہ تصور بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور کسی اعتبار سے بھی یہ درست نظر بھی نہیں آتا اور ہے بھی نہیں، تو اس لیے امامت کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ امامت اصول میں سے ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ اگر امامت اصول میں سے ہوتی تو اس کا ذکر قرآن مجید میں دین کی مبادیات میں، دین کی ضروری چیزوں میں سے ہوتا، تو اس کا ذکر قرآن پاک میں ہوتا۔ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جو دین کی ضروری چیزیں ہیں اور جن کو آپ مبادیات یا اصل قرار دینا چاہتے ہیں اور دیں، تو ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ مثلا نماز کا منکر کافر ہے تو نماز کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر موجود ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور یہ کتاب جو ہے تمہارے اوپر صلاۃ موقوتا، نماز مقررہ وقت پر مقرر کی گئی ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، تو مختلف انداز میں، مختلف طریقوں میں، مختلف الفاظ کے ساتھ اور متعدد مقامات پر اللہ پاک نے نماز کا ذکر کیا۔ اسی طرح روزہ ہے، روزہ کا منکر کافر ہے تو ہم اس اعتبار سے اس کی اہمیت، اگر منکر کافر ہے تو روزہ کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ زکوٰۃ کا منکر کافر ہے تو زکوٰۃ کا ذکر واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، باقاعدہ زکوٰۃ کا ذکر نماز کے ساتھ متعدد مقامات پر اور الگ بھی آیا۔ اس طرح حج ہے، وَلِلنَّاسِ وَعَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر یہ ضروری ہے، من استطاع الیکم سبیلا، کہ اللہ کے راستے میں، من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کی بارگاہ میں راستے میں، یعنی فی سبیل اللہ، اس کو الیہ سبیلا حج کا کہا گیا۔ اور اسی طرح جو دوسری حج کی آیت کریمہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ یاتونا کا من فج عمیق، وہ دبلی پتلی سواریوں پر سوار ہو کے آپ نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ اے ابراہیم لوگوں کو حج کی طرف بلائیں اور اعلان کریں۔ جب آپ نے خانہ کعبہ کی تعبیر فرما دی تو اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے اذن آیا، آپ نے آواز دی، اور اس آواز کو آنے والی قیامت تک کی تمام روحوں نے سنا۔ جن کو حج کی دولت نصیب ہونا تھی انہوں نے اس وقت بھی لبیک کہا،
اور اب بھی بندہ جب حج کے موقع پر جاتا ہے تو لبیک لبیک کی جو صدا لگاتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر لبیک کہتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی طرف بلایا تھا قرآن مجید کی آیت میں۔ تو گویا حج کا باقاعدہ ذکر موجود ہے، نماز کا ذکر موجود قرآن مجید میں، زکوٰۃ کا ذکر موجود، روزے کا ذکر موجود، حج کا ذکر موجود۔ تو اگر امامت کا منکر کافر ہے تو اس کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر ہونا چاہیے تھا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر امامت کا جو ذکر موجود ہے صرف لفظ امام کے ساتھ بات کریں تو قرآن مجید کا 90% امام کا لفظ وہ کتابوں کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ بمانہ کسی فرد کے، کسی بشر کے، یا کسی انسان کے، یا کسی نیک ہستی کے طور پہ استعمال نہیں ہوا۔ تو قرآن مجید میں اس کنسیپٹ کی کوئی ہلکی اور کمزور سی تائید بھی نہیں ملتی۔ اب رہ گئی یہ بات کہ وہ 12 خلفاء جن کے بارے میں ائمہ وہ ہیں کون؟ تو جو لوگ اپنے آپ کو اثنا عشریہ کہلواتے ہیں یا اس قبیل کے لوگ ہیں فقہ یا عقیدہ کی بنیاد پر، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا امام سمجھتے ہیں، اور ان کے بعد پھر امام حسن کو، امام حسین کو، امام زین العابدین کو، امام محمد باقر کو، امام جعفر صادق ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے چل کے امام موسیٰ کاظم ہیں، امام نقی، امام تقی، امام رضا اور امام حسن عسکری۔ یہ ائمہ ہیں جو 12 وہ اس کا، اور آخری 12ویں کے طور پہ امام مہدی یقیناً 11 امام حسن عسکری تک وہ ائمہ مانتے ہیں۔ اچھا، یہ جو امام مانتے ہیں یہ بھی ان کا بنیادی اور بیسک 12 کا عقیدہ ان کا اگلے یعنی ابتدائی زمانہ اسلام کی ابتدائی زمانوں اور ابتدائی قرن کا زمانے کا یہ عقیدہ نہیں ہے، وہ عقیدہ بھی اسٹیبلشڈ عقیدہ ہے اور پروسیجرل اسٹیبلشڈ ہے۔ آہستہ آہستہ وہ اثنا عشریہ کا عقیدہ اسٹیبلش ہوا، کیونکہ ہر امام کے زمانے میں بہت سارے ائمہ نے ساتھ دعویٰ کیا۔ مثلا حسن مصنع ہے تو امام حسن مصنع بھی امام ہیں، ہمارے وہ امام ہیں، مگر جو اثنا عشریہ والے ہیں وہ ان کو امام نہیں مانتے، کیونکہ وہ ان کے امام مانے تو ان کے 12 نہیں رہتے، پھر تو زیادہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام زید ہیں جو اپنے زمانے کے بہت عظیم امام ہوئے، اور بہت بڑا ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شرف عطا فرمایا نیکی، تقوی، پرہیزگاری میں۔ حضرت عبداللہ ہیں، حضرت محمد نفس زکیہ ہیں، یہ تمام وہ ائمہ ہیں جنہوں نے امامت کا باقاعدہ اعلان کیا اور ان کی امامت قائم ہوئی، اور بلکہ ان میں سے محمد نفس زکیہ کی امامت پر تو سارے بنو ہاشم اور اس زمانے کے تمام جو مسلمان طبقات تھے ان کا ان پر اتفاق ہوا۔ امام جعفر صادق کے مقابلے میں جو امام آئے اور حضرت امام باقر کے مقابلے میں جو ان کے چچا زاد بھائی امام آئے تو ان کا آپس میں مقابلہ رہا۔ تو وہ جو یہ کہتے ہیں کہ امام کو نہ ماننے والا معاذ اللہ کافر ہے، یا وہ فاسق و فاجر ہے، یا اس کو ملعون قرار دیتے ہیں، اور خلفائے ثلاثہ کو اسی وجہ سے وہ لوگ متہم کرتے ہیں، تو ان سے اگر یہ پوچھا جائے بھی امام جعفر صادق کے مقابلے میں جو امام ہیں وہ اہل بیت کے امام ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے ان کو نہیں مانا، انہوں نے ان کو نہیں مانا، اور دونوں نے ایک دوسرے کو ان کی شہادت کے واقعات میں دونوں نے ایک دوسرے کو نیک کہا، صالح کہا، دین کا خادم کہا، بلکہ دین کو تقویت دینے والا کہا۔ اور وہ ہستیاں، وہ ائمہ جو میدان جہاد میں جا کر لڑے، انہوں نے یہ باقاعدہ دعویٰ میں یہ بات کی۔ امام زین العابدین کا اور حضرت محمد بن حنفیہ کا جو پہلا امامت پر اختلاف ہوا اور ان کا آپس میں جو ڈسکشن ہے، تو اس ڈسکشن پر اگر امام کو نہ ماننے والا کافر ہو جاتا ہے تو حضرت محمد بن حنفیہ کی جو امام زین العابدین سے ڈسکشن ہے، اور ان کی کتابوں کے اندر جو 12 اماموں کو امام مانتے ہیں ان کی کتابوں میں یہ بات ساری موجود ہیں کہ انہوں نے محمد بن حنفیہ نے امام زین العابدین کو یہ کہا کہ آپ نے امامت کا دعویٰ نہیں کرنا، امامت میرا حق ہے، اور تیرے باپ امام حسین نے تیرے حق میں کوئی وصیت نہیں کی ہے، اور نہ ہی تیرے لیے امامت کو لکھا ہے، اور پھر میں تم سے بڑا ہوں، تمہارے چچا کا درجہ ہے میرا، اور میں چچا باپ کی طرح ہوتا ہے، میں امامت کا زیادہ حقدار ہوں۔ امام زین العابدین نے اس سے اختلاف فرمایا۔ تو اب جس طرح آپ امام زین العابدین اور محمد بن حنفیہ کو دونوں کو ایک دوسرے کے رائے میں اختلاف کے باوجود کسی کو بھی متہم قرار نہیں دیتے، اسی طرح خلفائے راشدین کے اندر جا کر بھی اگر آپ کے قول کے مطابق ایسا ہے بھی تو پھر بھی امام سے اختلاف کرنے میں متہم نہیں ہوتا۔ اور پھر دوسرا یہ کہنا کہ ایک وقت میں ایک امام ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ایک ہی وقت میں اہل بیت کے کئی ائمہ موجود رہے اور ان ائمہ نے اپنی امامت کا دعویٰ کیا،
دو دو تین تین بلکہ ایک وقت اور ایک زمانے میں تو 7 آئمہ بیک وقت، مدینہ شریف میں الگ، بصرہ کے امام الگ، اور وہ آئمہ اہل بیت میں سے ہیں۔ بصرہ میں الگ امامت کا دعویٰ تھا، کوفہ میں الگ امامت کا دعویٰ تھا، اور مدینہ شریف میں الگ امامت کا دعویٰ تھا، مکہ میں الگ امامت کا دعویٰ تھا۔ تمام امصار و بلاد اسلامیہ جو اس وقت قریب قریب جن میں اسلام الحمدللہ پھیل چکا تھا، اسلام کی روشنی پہنچ چکی تھی، ان میں الگ الگ آئمہ نے، اور آئمہ اہل بیت نہیں، کسی نے باہر سے آ کر نہیں، اہل بیت کے اندر سے آئمہ نے اپنی امامت کے دعوے کیے۔ اب آپ کہیں گے جی پھر صحیح عقیدہ کیا ہوگا؟ صحیح عقیدہ الحمدللہ وہ ہے جو ہمیں نصیب ہے، اور جس کا اظہار حسنین بھائی نے کیا کہ ہمارے نزدیک امامت چونکہ اپوائنٹڈ نہیں ہے، لہٰذا یہ تمام آئمہ امام ہیں، اپنے اپنے درجے میں جتنا تقوی، جتنی پرہیزگاری، جتنا رشد و ہدایت اور نیکی اور تقوی کا کام انہوں نے کیا، اور نیکی کو جتنے حد تک پھیلایا، اتنی سطح کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں امام ہیں، اور اتنا انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ سے اللہ کے قرب کا درجہ پایا ہے۔ اور قیامت کے اندر بھی جس طرح کوئی بھی بندہ جس کو جتنی نصیحت، وصیت، ہدایت اور اس کے لیے نیکی کا کام کرے گا، اس کو اتنا اجر ملے گا، اور جس نے جتنا کسی کے ساتھ اپنے آپ کو متعلق کیا، اتنا اس کو فائدہ پہنچے گا۔ اسی طریقے سے ان آئمہ کے ساتھ جن لوگوں نے ان سے رشد و ہدایت پائی، جس درجے کا، جتنی سطح کا، چونکہ ہمارے نزدیک امام کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور کتنے یعنی اس کا ہلکا وسعت بھی اسی کے ہمت بساط، اس کی تعلیم، اس کی رشد و ہدایت، اس کے فیضان کے مطابق ہوتا ہے، لہذا ہمارے لیے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر 20 آئمہ بھی مثلاً ہیں تو ہم ان میں، ہاں البتہ 12 کے بارے میں جو ہم ان کو بھی مانتے ہیں، مگر ہم ان میں حصر نہیں مانتے، ہم ہر اس امام کو امام مانتے ہیں جس نے رشد و ہدایت کا کام کیا، اور جس نے امامت امت کا فریضہ سر انجام دیا۔ یہی عقیدہ صحیحہ ہے، یہی عقیدہ حقہ ہے، اسی کو قرآن اور حدیث کی سپورٹ بھی میسر ہے، اور اسی کو عقلی اور نقلی دلائل اور تائیدات بھی حاصل ہیں۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور میرے تمام ویورز کو اور ہم سب کو عقیدہ حقہ، مسلک سچا اور موقف اشرفہ پر عمل پیرا رہنے کی اور اس کو فالو کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔